السلام علیکم جی. اچانک ہی ایسا کیا ہو گیا کہ یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے؟ پاکستان پر کیا عالمی دباؤ بڑھ چکا ہے؟ ہم تو ثالث بن رہے تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ یو اے ای پاکستانیوں کے ویزے بھی ریجیکٹ کر رہا ہے، لیبر فورس بھی پاکستان سے لے نہیں رہا؟ کیا ثالث بنتے بنتے ہم کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں؟ امریکہ اور ایران کی جنگ، پاکستان کا کردار کیا تھا؟ آج ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی ہے. اس بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، لیکن میں نے اب جو صحافی تھے انہوں نے یہ خبریں کی ہیں جو وہاں پر موجود تھے، وہ انہوں نے تو آف دا ریکارڈ بتایا. میں آپ کو آن دا ریکارڈ سمجھاتا ہوں کہ ایشو تھا کیا، بریفنگ کیا ہوئی، کس کو کیا بتایا گیا اور کہانی کیا بن رہی ہے. میں ہوں عدیل راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک آپ نے لازماً دینا ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہانی بتانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ذرا اینالائز کرنی پڑے گی، تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے ویڈیو. کوشش کروں گا میں جلدی کروں، لیکن لمبی ہو گئی تو ضرور دیکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ممبرشپ اور اس کا آپشن تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ سپر تھینکس مجھے بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ذرا بہتر آدمی. اچھا جناب والا، اسلام آباد میں نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک آف دا ریکارڈ بریفنگ کا اہتمام کیا. بہت سارے صحافی اینکرز کو اپنی پسند کے مطابق انہوں نے بلایا، انہوں نے ایک بریفنگ دی اور کافی ساری چیزیں سمجھائے. وہاں پر ہمیں دو چیزیں پتہ چلی. اسحاق ڈار صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں، اب کوئی سارے سینئر آفیشل کہہ رہے ہیں، تو جناب والا اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ 2 دفعہ، میں آپ کو فیکٹس پہلے بتا دیتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ نوٹس ہم نکال لیں ذرا جناب والا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے یا ہو کیا رہا ہے. فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس یہ ہے کہ ایک بڑی ڈپلومیٹک موو چل رہی تھی. جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وقت اسلام آباد آنے ہی والا تھا. 2 بار ڈار صاحب نے بتایا 2 بار آنے والا تھا. مقصد کیا تھا؟ ایران کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات. لیکن اسحاق ڈار نے کہا دونوں ہی بار ایران نے آخری لمحات پر انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کچھ خدشات ہیں ان کو جو بھی تھا. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا صحافیوں کے جو ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب اس جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران جانے کے لیے تیار تھے، تہران جانا چاہتے تھے، اور اب شہید اور اس وقت جو زندہ تھے ان کے آیت اللہ علی خامنہئی سپریم لیڈر، ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. لیکن تہران کی طرف سے پیغام یہ دیا گیا کہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے آپ کی علی خامنہئی آیت اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے واقعہ سنایا پاکستان نے کس قسم کی کوشش کی کہ ریاض میں میٹنگ ہو رہی تھی. اسحاق ڈار صاحب اور حقن فدان جو وہاں پر موجود تھے، ڈرافٹ سٹیٹمنٹ بن رہی تھی. وہاں پر ہی جو وہ مصر کے ایران کے وزیر خارجہ ان کا کال آ گیا، انہوں نے انسسٹ کیا کہ جناب ایران کو بلیم مت کریں، ٹھیک ہے ڈرافٹ جو بنا رہے ہیں آپ ایران کو بلیم مت کریں، اس کو نیوٹرل کریں. اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ پاکستان نے انسسٹ کیا اور ورڈنگ چینج کروا دیجیے، ہم نے تو یہ کیا. لیکن ہوا کیا وہ آپ کے سامنے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنا $3.5 بلین جو کہ اس نے پاکستان کے پاس رکھوایا ہوا تھا وہ واپس مانگ لیا. اب ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس کریں گے. $450 ملین 11 اپریل کو، $2 ارب 17 اپریل کو، $1 ارب 23 اپریل کو واپس کر دیا جائے گا. ٹوٹل 4.8 بلین کی یہ پیمنٹ ہوگی. اب پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ لارجلی ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے ڈپازٹس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. ایکسپورٹس ہماری 8% ڈاؤن ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے. تو کھیل کیا ہے؟ یہ آئسولیٹڈ ایونٹس ہیں یا ایک کوآرڈینیٹڈ پریشر پیٹرن ہے؟ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ اس پہ جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں سٹوریاں بھی جو آئی ہیں اس میں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اچھا جی، سٹوری کیا ہے جی؟ سٹوری یہ ہے کہ جی ڈار صاحب نے سانو دسیا، ڈار صاحب نے کہا جی کہ ایک سیکنڈ، ہاں جی، ان کا جی وہ پلان وزٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایران نے سیکیورٹی اس سے کہا تھا اور انہوں نے کہا جی پاکستان کا رول صرف میڈیشن تک لمیٹڈ نہیں تھا، یہ ڈپلومیٹک پوسچرنگ کر رہا تھا پاکستان. اور جو ہم نے اسرائیل کی، ڈار صاحب نے بتایا کہ ہم نے اسرائیل کی کرٹیسزم کی، وہ گلف کنٹریز جو ہیں اس پہ خوش نہیں ہوئے جی اسرائیل کے بعد. لیکن پاکستان تو اسرائیل کے خلاف احتجاج کر نہیں سکتے، پاکستان میں آپ فلسطین کے حق میں بھی احتجاج کر نہیں سکتے،
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ایویڈنٹ کیا ہوا کہ 19 مارچ کو ریاض میں جو میٹنگ ہو رہی تھی 12 مسلم ممالک کے جو ان میں میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ٹرکش اور پاکستانی فارن منسٹر حقن فیدان کا فون پہ ایران کے جو منسٹر تھے عباس اراکچی وہ تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی اس کال میں آگے. انہوں نے کہا جی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ شروع کریں جو ون سائیڈڈ نہیں ہو. تو یہ بڑی ٹینشن والی کوئی گپ شپ ہوئی، جس کے بعد اس ٹائم سائرنز بھی چل رہے تھے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ریاض میں، اور ایران کی اسٹرائکس بھی آنی تھی. تو میٹنگ کے بعد ڈرافٹ اسٹیٹمنٹ سرکولیٹ ہوئی جو پاکستان نے کہا، جو کہ ایران کو بلیم کر رہی تھی فار ایسکلیشن، اور پاکستان نے انسسٹ کیا کہ جو وہ اسٹیٹمنٹ جو بھی ہونی چاہیے وہ مسٹ ناٹ اگنور دا انڈر لائنگ ایشوز. تو کئی گھنٹوں کے بعد پاکستان نے امینڈمنٹس کروا دی، لیکن پاکستان کا اسرٹیو سٹینڈ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پارٹیسپینٹس کو اچھا نہیں لگا، کچھ لوگ اسلام آباد کی پوزیشن سے خوش نہیں ہوئے، اور کہا کہ اوورلی سمپیتھیٹک ہے آپ ایران سے. پاکستان اس کے علاوہ ملٹری اور سیکیورٹی انیشیٹیوز کے بارے میں بھی کوشیس ہے، یعنی کہ وہ جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے اس پہ عمل کرنے میں ہم شاید پابند نہیں ہیں. اسلام آباد نے کہا کہ جی کوئی پروپوزل جو ہے جس کی ملٹی نیشنل ٹاسک فورس بنانی جائے جو اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشیس رہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے پاکستان نے یو کے کی میٹنگ بھی اسکپ کی تھی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں جناب کہ پاکستان کا ہمیں بتایا جاتا ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ٹمکان ہے، تو ٹینجیبل کوئی آیا نہیں، الٹا ہمیں ہی الزام لگ گیا. دوسری طرف یو اے ای نے کہا ہے جناب 3.5 ارب ہمارا لون تسی واپس کر دو. اس میں بار بار رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے 1-on-1 MBZ کے ساتھ وہاں پر یو اے ای میں، اور وہاں پر شاید یو اے ای نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہوں گی، مجھے نہیں پتہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب والا پیسہ ایک بار پھر روپی ڈی ویلیو ہوگا. لیکن میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے یو اے ای کو سارا قرضہ دینا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جناب 3.5 ملین میں 3.5 ارب کا جو قرضہ ہے، اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 450 ملین ہم نے 1996-97 میں ایک سال کے لیے لے کے رکھا تھا، جو کہ واپس کرنے وار ہے 30 سال بعد. ٹھیک ہے. کیبنٹ منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جی سم سینئر وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کو ٹرن کرنا تھا یو اے ای کا، وہ بات یاد آپ کی فوجی فاؤنڈیشن میں انویسٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کوئی رول اوور نہیں کرنا، اور حالات خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہو گیا تھا، اور IMF کا بھی تھا مسئلہ، تو یہ بھی تھا تو وہ بھی تھا. تو خیر کافی ساری اسحاق ڈار صاحب نے باتیں بتائی. اب ذرا اس کو ہم اینالائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینالائز اس کو کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سمجھ آتی اصل کہانی کیا ہے. پاکستان نے نیوٹرل کھیلنے کی کوشش کی، میرا خیال ہے شاید پاکستان نے، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نے شاید اوور پلے کر دی اپنی، کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، سارے ہمارے پاس آ گئے، ہمارا جھنڈا لگا کے یہاں سے نکل جاؤ، کہ ہم میڈیٹر بھی بن جائیں گے، امریکہ کو بھی کر کے دکھائیں، ایران بھی ناراض نہ ہو. تو نیوٹرلٹی جو ہے جناب آج کل کی دنیا میں یہ ہمارے جیسے ملک نہیں کر سکتے. یہ نیوٹرلی لگژری ہو سکتا ہے، اسٹریٹجی نہیں. ٹھیک ہے. پیسہ یو اے ای کا، جی یو اے ای کا پیسہ ہے تو یو اے ای واپس مانگ رہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ یو اے ای جس نے کبھی نہیں اس طرح کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری پالیسی سے خوش نہیں ہیں بھائی جان. یہ اکنامک ڈیسیجن ان کا نہیں ہے، جیو پولیٹیکل سگنلنگ ہے کہ سائڈ پہ ہو جائے تم لوگ، ہم تمہارے سے خوش نہیں ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. پاکستان کے ویزے ریجیکٹ ہوں گے، پاکستانی کاروباریوں کے ویزے ریجیکٹ ہوں گے. یو اے ای میں پاکستانیوں کی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، یو اے ای والے تنگ کریں گے پاکستانی مزدوروں کو جو وہاں پر مزدوری کرنے جاتے ہیں. اس کی جگہ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے لوگ جائیں گے. پاکستانیوں پر یو اے ای کے دروازے بند کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں. اب ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بوروڈ ہیں. IMF نے ہمیں جو پڑا ڈالا ہوا آپ کے سامنے ہے. ایکسپورٹس ہماری ہے نہیں، جس کا مطلب ہے اسٹریٹجک انڈیپینڈنس تو ہماری ہے نہیں، ہمیں ماننی پڑے گی ساروں کی باتیں. تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کانسیکوینسز میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں کہ روپے کی قدر گرے گی جناب ایک دفعہ پھر، جب یہ $3.5 بلین نکلے گا. حالانکہ ہم نے میری اطلاعات کے مطابق مزید قرضے کا بندوبست کر لیا ہے جو رکھنا ہے ہم نے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی مہنگی ہوگی، آج اویس لغاری سب کر بھی چکے ہیں، انڈسٹریز بند ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی. اس کے بعد مزید قرضے، مزید کنڈیشنز، مزید کمزوری، پھر قرضہ، قرضے پہ قرضہ، وشیس سائیکل میں ایک ہم واشنگ مشین کے ڈرائر میں پھنس جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ تجزیہ کر لیتے ہیں. مسئلہ جناب یہ ہے کہ حکومت فیل ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، نالائق بڑی ہے، مس مینجمنٹ ہے. یہ ماڈل ہی جو آپ نے ہائیبریڈ ماڈل بنایا یہ فیل ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف نہیں، مسئلہ وہ سسٹم ہے جو کہ اس حکومت کو قرض پہ رکھا ہوا ہے. ایک غیر نمائندہ حکومت کا ماڈل جو ہے یہ پاکستان میں آج اس وقت یہ ساری خبریں دیکھنے کے بعد
فیل ہو چکا ہے. پاکستان جنگ میں نہیں ہے لیکن سب ہر طرف سے گھرا ہوا ہے. خطرناک چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں. اور $2 ارب جو لیے تھے $3.5 ارب ہم نے واپس کر دیے ہیں UAE کو جنابے والا. ٹھیک ہے, ہم نے بڑے بیلنسنگ فیکٹر کھیلے ہیں, ہم نے سب کچھ کیا. ایسے میں عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ٹویٹ کیا, میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ UAE نے اپنا $3.5 ارب کا قرضہ واپس لے لیا. پاکستان کے ریزرو ڈکریز ہوں گے, روپی کی ویلیو ڈپریشیٹ ہوگی, پھر ایک اور راؤنڈ چلے گا, پیٹرول کی پرائس مہنگی ہوگی, پھر ایک اور راؤنڈ چلے گا فیول ایڈجسٹمنٹ کا جس سے بجلی اور گیس کی قیمت زیادہ ہوگی, پھر فوڈ کوموڈیٹیز کی قیمت زیادہ ہوں گی, پھر کیا ہوگا, پھر سیل کم ہوگی کیونکہ لوگوں پر ڈسپینسیبل انکم کم ہوگی, پھر انڈسٹریز بند ہوں گی, پھر کیا ہوگا, پھر فسکل ڈیفیسٹ انکریز ہوگا جس سے ہم مزید قرضہ لیں گے, جس سے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں مزید کٹ لگیں گے, جس سے چھوٹوں صوبوں پہ مزید پریشر آئے گا. اور انرجی پرائسز جب مہنگی ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ جو ہیں جو پہلے ہی اتنی مشکل ہیں وہ مزید ان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی, جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ مزید بڑھ جائے گا, جس سے روپی کے اوپر مزید زور پڑ جائے گا, جس سے مزید ڈیپریسیشن ہوگی, جس سے پھر ایک بار مزید قیمتیں بڑھیں گی اور پاکستان ایک میسو اکنامک پین میں چلا جائے گا. اس رجیم کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس چیز کا. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں اور میں ان سے ایگری کروں گا یہ کہنے میں کہ the time is up for شہباز شریف. آپ نے جو کرنا ہے یا اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے ملک کے کرتا دھرتاؤں کو, آپ معیشت گرائیں گے یا حکومت. فیصلہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سکیپٹل تھے پاکستان یہ جو بڑی ڈینجرس کلیم پر رہا ہے, بڑی ٹائٹ روپ ہے, وہ ہم کہہ رہے تھے ڈپلومیٹکلی ہم کبھی اچھی پوزیشن میں نہیں آئے. تو پہلا نتیجہ آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے. اب ہوگا کیا, اب ہوگا یہ چند دن بعد. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, تھوڑے دنوں میں آپ ایران کے خلاف خبریں چلنے دیکھنے شروع کریں گے. چند لوگ UAE کے خلاف بھی خبریں چلائیں گے کہ جی بڑے ایسے ہیں, بڑے ایسے ہیں, بڑے کتے ہیں, بڑے پلے ہیں, جو بھی کہیں گے مثلاً. اور ایران کے خلاف بھی خبریں چلیں گی, ایران بڑے ڈھیٹ ڈی, ایران مانتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. بیسیکلی بیگانی شادی میں جب عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے تو عبداللہ کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. خبریں یہ بھی چلنا شروع ہے کہ سعودی عربیہ بھی شاید اپنے ڈپازٹس واپس مانگنے والا ہے یا مانگ رہا ہے. مجھے ان کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. UAE کی کنفرمیشن ہے, پیسے ہم UAE والوں کے منہ پہ مار رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ UAE کے متعلق اصلی خبریں بھی چلوائے ٹی وی چینلز پر, ان کو بتائے کہ کیا کرتے رہتے ہیں یہ اس علاقے میں, خطے میں, انسٹیبلٹی میں ان کا کتنا کردار ہے. باقی ہم پاکستانی, ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, ہم پاکستان سے ہی محبت کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ذرا کو ایسی ہو جو ہمارا احساس کرے, جو اپنی عیاشی کے بزنس ماڈل کو چھوڑے, عوام کی فلاح کے بزنس ماڈل پر آ جائے. فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت جناب. اللہ حافظ.